بے شک خدا کلام کرتا ہے جسے ہم خدا کا پاک کلام یعنی بائبل مقدس کہتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح اور بائبل مقدس یعنی خدا کے کلام کی جتنی تمجید ہو وہ کم ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنے خدا کے بارے میں جان لے، اس کی مرضی پر چلے اور اسے خوش کرے۔ بائبل مقدس کے اوراق خدا کی ذات اور اس کے مقاصد اور ارادوں کا تحریری خاص مکاشفہ ہے۔ بائبل مقدس خدا کے بارے میں ہمارے علم کا سرچشمہ ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کی رہنما کتاب ہے۔ بائبل مقدس ایک زندہ کتاب ہے جو مردہ دلوں میں جان ڈال کر انہیں زندہ کر دیتی ہے۔ خدا دو بنیادی طریقوں سے ہی کلام کرتا ہے، بول کر اور بغیر بولے یعنی خیالات یا روح کے الہام سے۔ بائبل مقدس کا الہام ضرور ہے کہ سب سے پہلے لفظ الہام پر غور کیا جائے۔ بائبل مقدس خدا کا پاک کلام اپنی اصطلاحات کی خود ہی تشریح کرتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے۔ یونانی زبان میں الہام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تھیوپنیٹوس ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا دم یا پھونک۔ یہ یونانی زبان کے دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی ایک تھیوس بمانی خدا اور دوسرا نیوکٹوس بمانی سانس یا پھونک مارنا، اور عربی لفظ الہام لہم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ڈال دینا۔ الہام سے مراد خدا کا قوی پھونک مارنا ہے جو انسانوں میں الہی اثر کر کے انہیں اس لائق کرتا ہے کہ وہ سچائی کا بیان کریں، یعنی خدا انسانوں کے توسط سے کلام کرتا ہے، اس لیے پاک صحائف الہی دم پھونکنے کا نتیجہ ہیں، جیسے کہ انسانی کلام انسان کے منہ سے سانس نکلنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ الہام سوتے اور جاگتے دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن صرف خدا کے برگزیدہ بندوں کو ہی ہوتا ہے۔ دوسرا پطرس 1 باب 21ویں آیت۔ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تحریک سے مراد ہے حرکت دینا۔ یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ پاک انسانوں نے صحائف اس وقت لکھے جب روح القدس نے ان کو حرکت دی یا چلایا تھا۔ قدیم نسائق میں تحریک کی جگہ لفظ اکسایا آیا ہے۔ ملہمین مصنفین کو چلایا اور اکسایا گیا تھا۔ واقعی خدا روح القدس نے ان کو اکسایا اور چلایا تھا۔ پطرس رسول اعلان کرتے ہیں کہ خدا روح القدس خاص انداز اور معجزانہ طور پر ان مصنفین کے ساتھ اور ان کے اندر تھا اور ان پر سچائیوں کا انکشاف کرتا تھا جن سے پہلے وہ واقف نہ تھے۔ ان افراد میں روح پھونکا گیا اور جب وہ نبوت کرتے تھے تو روح القدس ان میں سے ہو کر کلام کرتا تھا۔ حزقیل 2 باب 2 آیت۔ جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا، تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ان مصنفین اور انبیاء کرام کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھا گیا۔ خدا روح القدس ان سچائیوں کو بیان کرنے اور تحریر کرنے میں بھی اسی طرح ہدایت اور رہنمائی کرتا تھا۔ رویدادوں اور واقعات کو قلم بند کرنے میں بھی ہادی اور رہنما تھا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی تھی اور جن کے وہ گواہ تھے، اور یوں وہ اس لائق ہوئے کہ اس کو پوری درستی اور صحت کے ساتھ دوسروں کے ذہنوں تک پہنچائیں۔ بائبل مقدس کے الہام میں الہی اور انسانی عنصر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مصنفین انسانی مصنفین تھے جنہوں نے انسانی زبانوں کا استعمال کر کے خدا کے خیال یعنی اس کے کلام کو کہا اور لکھا۔ عہد عتیق اور عہد جدید کے تمام مصنفین ملہم تھے۔ حزقیل 12 باب اس کی 28 آیت، یعنی ان پر الہام ہو رہا تھا اور وہ خدا کے کلام یعنی اس کے خیال کو کہہ اور تحریر کر رہے تھے۔ بائبل مقدس پولس رسول کے ملہم ہونے کی بھی گواہی دیتی ہے، اور الہام کے دوران پولس رسول گلتیوں 1 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع المسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ بائبل مقدس کے تمام لکھاری صاحب الہام تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ روح القدس کی تاثیر سے لکھا، اور الہام کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے اپنا الہی اثر ان میں پھونکا جو ان کو
اس قابل کرتا تھا کہ وہ خدا کے کلام کو بولیں اور نبوت کریں اور اسی نبوت کو لکھ سکیں جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ الہام کے متعلق بہت سے نظریات بھی پائے جاتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ مسیحی علم الہی میں بائبل مقدس کس طرح کا الہام ہے۔ الہام کے متعلق پہلا نظریہ فطری الہام ہے، دوسرا نظریہ عالمگیر الہام، تیسرا نظریہ حرکی الہام ہے، چوتھا نظریہ جزوی الہام ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کے الہام کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کامل لفظی الہام ہے، یعنی پلینری وربل انسپائریشن ہے۔ لفظ کامل کا مطلب ہے مکمل، جو مکمل طور پر درج کر دیا جائے، جس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہ جائے۔ جو خدا کی مرضی تھی اس نے انبیاء کرام پر ظاہر کر کے ان سے اس کلام کو کہلوایا اور لکھوایا، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، اور لفظی کا مطلب ہے صحیفہ کے الفاظ۔ لہٰذا کامل لفظی الہام یہ نظریہ ہے کہ بائبل کا ہر ایک لفظ خدا کا کلام ہے، خدا کا الہام ہے، اور الہام خدا کی مرضی کا دوسرا نام ہے۔ جو کچھ بھی بائبل مقدس میں درج ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ بائبل مقدس واقعی خدا کی طرف سے الہام ہے؟ یہاں کچھ شواہد ہیں کہ بائبل مقدس الہامی ہے، جیسا کہ تیموتھیوس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور بائبل مقدس خود یہ گواہی دیتی ہے کہ میں ایک الہامی کتاب ہوں۔ خدا کی شمولیت الہام کی پہلی شناخت ہے۔ 2000 سے زیادہ مرتبہ بائبل مقدس میں یہ جملہ آیا ہے کہ خدا فرماتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں خدا کلام کر رہا ہے، اور خدا بنی نوع انسان سے اور انبیاء کرام سے براہ راست کلام بھی کر رہا تھا۔ پیشن گوئیاں۔ عہد نامہ قدیم میں مسیح کی پہلی آمد کے متعلق 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور بائبل مقدس میں خدا کی شمولیت اور بائبل مقدس کی نبوت اور پیشن گوئیاں بائبل مقدس کے الہامی ہونے کا ثبوت ہیں۔ متی 24 باب اس کی پہلی سے دوسری آیت میں خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ہیکل کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یعنی ہیکل تباہ کر دی جائے گی۔ خداوند یسوع المسیح کی یہ پیشن گوئی ان کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد پوری ہوتی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ 70 عیسوی میں رومی جنرل تائتس نے ہیکل کو تباہ کر دیا تھا، اور آج بھی وہاں پر پتھر موجود ہیں، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ہیکل کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یعنی ہیکل تباہ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں بائبل مقدس میں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا حقیقی پاک کلام ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بائبل مقدس میں خدا کے علاوہ شیطان بھی کلام کر رہا ہے، خدا کے علاوہ انسان بھی کلام کر رہا ہے، اور خدا کے علاوہ فرشتگان بھی کلام کر رہے ہیں، جبکہ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس میں شیطان، انسان یا فرشتگان کلام نہیں کر رہے، بلکہ جن پر خدا الہام کر رہا ہے وہ انسانی الفاظ میں ان واقعات کو تحریر فرما رہے ہیں تاکہ ہم انسان اسے پڑھ کر سمجھ سکیں۔ اور بائبل مقدس میں شیطان، فرشتگان یا انسان کلام نہیں کر رہا، بلکہ یہ خدا ہی کا کلام ہے، یعنی خدا ہی کا خیال ہے جو اس نے اپنے انبیاء کرام پر، بائبل مقدس کے مصنفین پر ظاہر کیا تاکہ اس کلام سے وہ اپنا خیال ظاہر کر سکے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور بائبل مقدس خدا کا کامل لفظی الہامی کلام ہے۔